سورۃ الانبیاء 24 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. یہ آیت نمبر 25 جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ 6 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر نوحی، ہم نے وحی بھیجی، الہی، اس کی طرف. یعنی ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اسے ہم نے یہی وحی بھیجی. کون سی وحی؟ انہو، کہ بے شک وہ، یعنی کہ بے شک وہ، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود میرے سوا. یعنی جس نبی کی طرف بھی ہم نے یہ وحی بھیجی، یا جس نبی کو بھی ہم نے بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی. وہ وحی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کوئی نہیں معبود سوائے میرے، یعنی اللہ کے. لا الہ الا انا فاعبدون، بس تم میری ہی عبادت کرو، تم میری ہی بندگی کرو. یعنی توحید کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. آج آپ ہی ان سے یہ نہیں کہہ رہے مشرکین مکہ سے، بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی قوم سے یہی کہا تھا. کسی نبی نے نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، میرے نبی کی عبادت کرو، بلکہ ہر نبی نے یہی بات کہی تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا اتخذ الرحمن، الرحمن نے بنایا ہے، ولدا، بیٹا. نعوذ باللہ. یعنی یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ اولاد رکھتا ہے. سبحانہ، سبحان اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو کمزور ہو، جس پر بڑھاپا آئے، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے. اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اسے نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ کمزوری آتی ہے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے. تو فرمایا وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے. بلکہ عباد، بندے ہیں یہ، مکرمون، عزت بخشے گئے، بلکہ یہ معزز بندے ہیں. یہاں اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف جو کہتے تھے، فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بیٹیاں نہیں ہیں کسی کی، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے، بلکہ یہ معزز بندے ہیں، گویا ان کو عزت بخشی گئی ہے. کچھ مفسرین نے صرف انہی کا محدود رکھا ہے فرشتوں کے بارے میں. کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، جن کی پوجا بھی ہوئی ہے اس دنیا میں، جن کی بھی عبادت ہوئی ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، یعنی انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جو بھی ہیں، جن کی عبادت کی گئی ہے ان کے بارے میں کہا ہے انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مکرم معزز بندے ہیں، وہ الہ نہیں ہے. اور نہ انہوں نے اب کبھی اپنی قوم سے کہا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم تمہارے معبود ہیں، ایسا کبھی نہیں کہا. تو ان فرشتوں کے بارے میں مزید یہ بات فرمائی گئی، لا یسبقونہ بالقول، یہ فرشتے ایسے ہیں یہ کبھی سبقت نہیں کرتے. لا یسبقونہ، یہ اس سے سبقت نہیں لیتے، یعنی اللہ سے پہلے کبھی بات ہی نہیں کرتے، یہ سبقت نہیں کرتے کلام کرنے میں اللہ سے، بالقول، کسی بھی بات میں. وہم، اور وہ ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم پر، یعملون، عمل کرتے. یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم معبود ہیں یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے کلام بھی نہیں کر سکتے جب تک نہ اللہ ہی انہیں اجازت دے، یا اللہ ہی ان سے کوئی سوال کرے تو وہ اس کا جواب دیں گے بالکل خاموشی کے، بالکل عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ.
سبقت کبھی کر ہی نہیں سکتے، یہیں سے کبھی کسی بات کی وہ کا آغاز نہیں کر سکتے کلام کا، بلکہ اللہ ہی جب کلام کرے پھر ان کے جواب میں کبھی جب ضرورت پڑے تو فرشتے بھی جواب دیتے ہیں۔ اس آیت سے کچھ مفسرین نے ایک اور ادب بھی نکالا ہے کہ اس میں ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ اگر ایک مجلس میں بزرگ بیٹھے ہوں اور جوان بیٹھے ہوں یا بچے بیٹھے ہوں تو جوانوں کو یا ان بچوں کو اپنے بزرگوں سے پہلے کلام نہیں کرنا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ بزرگ ہی جب کہیں بات ان کے جواب میں ہی بات کی جانی چاہیے، ورنہ غیر ضروری طور کلام کرنا یا سبقت لے جانا، بزرگوں سے پہلے بڑھ چڑھ کر بات کرنے کی کوشش کرنا، یہ خلاف ادب ہے، اس میں ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فرشتوں کا یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ کسی کو کہیں ہماری بندگی کرو، بلکہ وہ سبقت نہیں کر سکتے اللہ سے کلام میں، قول میں۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے وہ، یعنی اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور یہ سفارش نہیں کرتے، الا، سوائے، لمن ارتضی، اس کے لیے جس کے بارے میں اللہ راضی ہو کہ اس کی سفارش کی جائے۔ وہم، اور وہ یعنی فرشتے، من خشیتہ، اس کے خشیت سے، اس کے خوف سے، مشفقون، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اس کے خوف سے۔ اب یہاں ایک اور بات کہ الہ تو اب نہیں ہے وہ صاف الفاظ میں، وہ شفیع بھی نہیں، یعنی سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا ولا یشفعون، وہ سفارش نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ علم غیب نہیں رکھتے، آگے کیا ہوا پیچھے کیا ہوا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس سے پہلے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی کو خبر ہے آگے کیا ان لوگوں نے بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، یہ اللہ ہی کو خبر ہے، لہذا کسی اور کو خبر ہی نہیں، فرشتوں کو بھی خبر نہیں، اس لیے وہ بھی شفاعت نہیں کرتے۔ ولا یشفعون، ہاں فرشتے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، مگر کس کے بارے میں؟ جس کے بارے میں اللہ راضی ہو، اسے حکم دو، اسے حکم دے وہ کہ فلاں کے بارے میں آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات ذہن میں اچھی طرح سے رہنی چاہیے کہ جن کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہمیں شفاعت کی سفارش کی اجازت ملے گی بھی نہیں، یا اگر ملے گی تو کن کے بارے میں ملے گی، فلاں کے بارے میں ملے گی کہ نہیں ملے گی اجازت، ان سے کیا امید ایک انسان رکھ سکتا ہے؟ تو یہاں اس شفاعت کا جو عجیب قسم کا مفہوم ہم نے نکالا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی آخرت کے دن بھی اگر سفارش یا رشوت کا کوئی کام ہو، پھر آخرت کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہی ہے۔ پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کر سکے گا؟ ایک شخص نے زیادہ اچھے کام کیے ہیں لیکن کچھ کمی ہو گئی تو وہ جہنم کے لائق ہو گیا، دوسرا اس سے بالکل کم تر ہے لیکن اس کی شفاعت ہو گئی، سفارش ہو گئی تو آگے چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کسی کے بارے میں اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ وہی غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہی کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو بھی اجازت دے سکتا ہے شفاعت کی جب وہ اللہ دے، جسے معلوم ہوگا کون اس کے قابل ہے اور کون نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے بات اچھی طرح سے، جن کو خبر ہی نہیں ہمیں اجازت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، اور کس کے لیے ملے گی کس کے لیے نہیں ملے گی، انہیں یہ خبر نہیں ہے۔ اللہ کا صاف اعلان ہے، لہذا ہمیں بھروسہ اس چیز پہ نہیں کرنا، اصل بھروسہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ ہی کو راضی کریں۔ اللہ ہی ہمیں بخش سکتا ہے، وہی ہمیں بچا سکتا ہے جہنم کی آگ سے، وہی ہمیں جنت عطا کر سکتا ہے، اور وہی اگر چاہے تو کسی ہماری عزت افزائی کے لیے، ہماری عزت کو بڑھانے کے لیے کسی کو سفارش کی اجازت دے سکتا ہے۔ سب جو ہے آپ الٹیمیٹلی وہیں آپ پہنچ جائیں گے کہ اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو فرمایا فرشتوں کا یہ کہ ایک تو انہیں معلوم نہیں کس کے بارے میں اجازت ملے، پھر دوسری چیز ہے کہ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، کپ کپاتے رہتے ہیں، تھر تھراتے رہتے ہیں، مشفقون،
وہ اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، پھر کوئی بات کریں گے، پھر کوئی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کریں گے۔ تو فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کہے گا ان میں سے، جو بھی کہے گا ان میں سے، یعنی یہ بالفرض محال ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں، لیکن فرض کرتے اگر ان میں سے کسی نے یہ کہا، کسی فرشتے نے، کسی جن نے، کسی انسان نے، کسی ولی نے، کسی نبی نے، کسی نے بھی اگر یہ کہا، کیا کہا؟ انی الہ، کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، من دون ہی، اللہ کے بغیر، یعنی اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، میں بھی عبادت کے لائق ہوں، اور کسی نے یہ بات کہی تو کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ایسے لوگوں کی سزا، اس شخص کو سزا دی جائے گی جہنم کی سزا۔ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ، وہی ہے وہ شخص، نَجْزِيهِ، جس کو ہم سزا دیں گے، جس کا بدلہ ہم دیں گے جہنم کی صورت میں، اسے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، ایسا ہی بدلہ ہم دیا کرتے ہیں ظالموں کو، وہ پھر وہ ظالم ہوگا جو کوئی شخص بھی ایسا کہے گا۔ اولم ير الذين كفروا، یہ اب آیت نمبر 30 ہے، بس 6 آیت ہم مکمل کریں گے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یا کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا، یہ دونوں تھے، رتقن، یہ بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، من الماء، پانی سے، یعنی ہم نے خلق کیا، پیدا کیا، یا ہم نے بنایا پانی سے، کل، ہر، شیء حی، زندہ چیز، ہر زندہ چیز کو ہم نے پیدا کیا پانی سے۔ افلا یؤمنون، تو کیا پھر بھی یہ نہیں مانتے، کیا پھر بھی ہماری خلاقی کا اعتراف نہیں کرتے، ہماری خلاقی کو نہیں مانتے؟ تو یہاں جو یہ والی آیت ہے کہ یہ آسمان اور زمین یہ ایک تھے، باہم ملے ہوئے تھے یا بند تھے، باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا۔ تو اس کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس آیت کی تفسیر پوچھتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ آسمان اور زمین بند تھے یا یہ ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا کیا؟ تو انہیں اشارہ کیا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کے پاس جاؤ، جو وہ اس کا جواب دے مجھے بھی بتا دینا۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ آسمان اور زمین بند تھے، یعنی نہ آسمان سے کچھ برستا تھا نہ زمین سے کچھ اگتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، زمین پہ بھیجا انسانوں کو، اس کے بعد آسمان نے بھی بارش برسانا شروع کیا اور زمین نے بھی فصل اگانا، نباتات اگانا شروع کی۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا وہ واپس آ گئے عبداللہ ابن عمر کے پاس کہ عبداللہ ابن عباس نے ایسے ایسے کہا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں واقعی اب میں معترف ہوں اس بات کا کہ عبداللہ ابن عباس واقعی قرآن کے عالم ہیں۔ کہ اب تک تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جرأت کر رہے ہیں، یعنی وہ جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس قابل ہیں بھی وہ کہ نہیں ہے، لیکن اب میں سمجھا کہ کتنا گہرا تعلق ہے ان کا اس قرآن کے ساتھ، انہیں واقعی صحیح بات بتا دی۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے آسمان بند تھے، یا کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کانا جو ہے یہاں پہ جو کانتا ہے، یہ کانا کس کے معنی میں ہے؟ جس طرح کان اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی تھا بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، ہے بھی اور رہے گا بھی۔ تو اس سینس میں اس کا مطلب بنے گا آسمان بند ہوتا ہے، کبھی کبھی کئی مہینے گزر جاتے ہیں بارش نہیں برستی، بند ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو بارش برساتا ہے، پھر زمین بھی وہ سبزہ اگاتی ہے، نباتات اگاتی ہے۔ تو اس میں ایک سبق ہے یا ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں
کہ آسمانوں کا خدا الگ ہے، زمین کا خدا الگ ہے۔ اگر آسمانوں کا خدا کوئی اور ہوتا تو اسے کیا پڑی تھی کہ زمین کے لیے وہ بارش برساتا تاکہ زمین زندہ ہو جائے، زمین پھر لہلہا اٹھے، زمین پھر سرسبز ہو جائے، اسے کیا اس کی پڑی تھی؟ تو گویا یہ ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ آسمانوں کا بھی وہی خدا ہے جو زمین کا خدا ہے۔ پانی کا خدا، جسے کچھ لوگ جل دیوتا کہتے ہیں، پانی کا خدا بھی وہی ہے، آگ کا خدا بھی وہی ہے۔ یعنی جو بھی آپ دیکھتے ہیں یا جن کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں، جو کچھ موجود ہے، سب کا خدا ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ ایک بات، اور دوسرا جو اس کا مطلب لکھا ہے مفسرین نے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے تو اس کا اشارہ انہوں نے کیا اس بگ بینگ کی طرف۔ بگ بینگ کی تھیوری جو ہے، یہ سب ملا ہوا تھا، ایک ماس تھا، ہوموجینس ماس تھا یہ۔ وہ جو دھماکہ ہوا اس کی وجہ سے پھر وجود میں آ گئے ستارے، سیارے، جن میں زمین بھی موجود ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، بہت سارے مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا، جیسے سید قطب نے، سید مودودی علیہ الرحمہ نے، ڈاکٹر اسرار نے، بہت سارے مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، بگ بینگ اس سے مراد ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ہمیشہ رہنی چاہیے کہ یہ نظریہ ہے جو سائنس کا نظریہ ہے۔ کہ ہم اس پر کئی کتابیں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سائنس کا ایک نظریہ ہے، کسی وقت بدل بھی سکتا ہے، اس وقت پھر کیا کیا جائے؟ لہذا ہمارا پورا اعتماد ہونا چاہیے اس بات پہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس نے یہ بات بتا دی تو بتا دی، حق یہی ہے۔ پھر کیسے ہے، اس کا صحیح معنی کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حق یہی ہے۔ اور سید قطب نے یہاں ایک بات اور کہی ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سائنسی نظریہ ایک چیز ہے اور سائنسی حقیقت، سائنسی جو حقائق ہے وہ دوسری چیز ہے۔ نظریہ بدل بھی سکتا ہے کسی وقت، آج ایک ہے کل بدل سکتا ہے، کوئی اور تحقیق سامنے آ سکتی ہے، لیکن سائنسی جو حقائق ہیں وہ کچھ اور ہے۔ جیسے یہ سائنسی ایک حقیقت ہے کہ مادہ جو ہے وہ گرم ہونے پہ پھیلتا ہے، سالڈس ایکسپینڈ آن ہیٹنگ جو ہم کہتے ہیں، اس طرح سے پانی جو ہے اس کو جب گرم کیا جائے وہ بخارات میں تبدیل ہوتے ہیں، ایک سائنسی ایک حقیقت ہے یہ۔ یا برودت سے پانی، یعنی ٹھنڈ سے وہ جم جاتا ہے، فریز ہوتا ہے، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سائنسی حقائق جو ہیں ہم اس لیے نہیں مانتے، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ یہ حقیقت اب سائنس نے پروو کی لہذا قرآن صحیح ہو گیا، ابھی اللہ کا کلام ہے، نہیں۔ ہمارا پہلا ایمان ہے کہ قرآن صحیح ہے۔ اب اگر کسی سائنسدان نے کوئی ایسی چیز دریافت کی جو اس کے مطابق ہم کہیں گے ہاں یہ کسی حد تک حقیقت کے قریب پہنچ رہا ہے، حقیقت یہی ہے جو قرآن میں ہے، اگر فلاں سائنسدان نے یہ کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، تو ہم کہیں گے وہ حقیقت کے قریب آ رہا ہے، حقیقت یہی ہے۔ اس کی بنا پہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، قرآن کی بنیاد پہ اسے ہم کسی حد تک مان سکتے ہیں، جہاں تک وہ اس کے قریب ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے، دونوں تفسیریں جو آئی ہیں مفسرین نے لکھی ہیں اور دونوں درست ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب بھی اور کیا ہم اور سمجھیں گے، قرآن ایسی چیز ہے، اس کے حقائق جو ہے، عجائبات جو اس کے ہیں وہ قیامت تک جو ختم نہیں ہوں گی، نئی نئی چیزیں سامنے آ جائیں گی، جو مفکرین ہیں، غور کرنے والے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمیں بتا دیں گے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ جو رؤیت جو ہے دیکھنا، یہ کون سا رؤیت ہے؟ رؤیت عینی بھی ہو سکتی ہے، دیکھ کر بھی انسان بہت چیزیں سمجھتا ہے، اور دیکھنا انہیں رؤیت عقلی، یعنی عقل دوڑا کر کسی چیز پہ غور و فکر کرنا، دونوں یہاں مراد ہیں۔ کیا یہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا یہ اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیتے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا یا ہم نے انہیں جدا کر دیا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا یا ہم نے پیدا کیا، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو۔ آپ جب غور و فکر کریں گے جتنی بھی زندہ اشیاء جتنی بھی ہیں، کسی نہ کسی طور سے
وہ پانی ہی کی محتاج ہے. پانی کے بغیر آپ کوئی زندگی نہیں دیکھیں گے. چاہے آغاز میں پانی سے ان کی تخلیق ہوئی یا ہمیشہ ان کو پانی کی ضرورت رہتی ہے. پانی ختم تو ان کی زندگی بھی ختم. تو یہ فرمایا کہ پانی ہی کی ضرورت ہے ہر زندہ چیز کو. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی افلا یؤمنون، کیا یہ ہماری خلاقی کو نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں خلاق نہیں مانیں گے، ہمیں خالق نہیں مانیں گے، اب بھی ہم پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نشانوں کو دیکھ کر، ہم ان آیات کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے ایمان میں پختگی رکھنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ سب آیات دیکھ کر بھی، ان آیات کو قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر اور آفاق کی ان آیت کو دیکھ کر بھی اگر ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہو، بلکہ ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ان آیت کو ایک بار آپ سنیں گے پھر ہم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. السلام علیکم.